یہ سامنے آیا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے پیمانے پر آر ایس ایس نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو انڈیا ایکسٹرنل۔ دوستو، ہماری اس چینل میں ہم پاکستانی میڈیا میں انڈیا کی آنے والی ساری خبریں دکھاتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، اس ویڈیو میں آر ایس ایس کا پاکستان اور دوسری مسلم کنٹریز میں انویسٹمنٹ کو دیکھ کے پاکستانی میڈیا میں کیسا ڈر کا ماحول ہے۔ مترو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جے ہند۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے بھارتی انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس کی۔ ایک نیا منصوبہ آر ایس ایس کی جانب سے بنایا گیا۔ آر ایس ایس نے اب تک کئی منصوبے بنائے اور اس میں آر ایس ایس کی جانب سے اگر کسی کو پروموٹ کیا گیا تو وہ ہندوتوا نظریے کو پروموٹ کیا گیا۔ پاکستانی حکومت نے بارہا مختلف پلیٹ فارمز پر یہ بات عیاں کی دنیا کے سامنے کہ آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے وہ نازی جرمنی کا نظریہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف اپنی قوم، اپنے مذہب والوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ جو ذات میں اعلیٰ ہیں، جو ذات میں برتر ہیں، جو ذات میں کم ذات ہیں، چھوٹی ذات کے ہیں، ان پر وہ تشدد روا رکھتے ہیں۔ اب کی بار یہ سامنے آیا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے پیمانے پر آر ایس ایس نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ رانا صاحب، یہ انویسٹمنٹ کن پہ کی جا رہی ہے؟ کیا ہندو تاجروں پہ کی جا رہی ہے؟ اور اگر کی جا رہی ہے تو انویسٹمنٹ کا بینیفٹ کیا ملے گا آر ایس ایس کو؟ دیکھیے، یہ جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، یہ چونکہ میں ایک تو کلیئر کر دوں کہ آر ایس ایس کو اس کا یہ بینیفٹ ملے گا، اگر وہ ڈائریکٹ پیسے آتے ہیں اسے تو وہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ پیسے جو ہے باہر سے آ رہے ہیں، فنڈنگ کے علاوہ آتے ہیں پیسے، تو وہ کسی صورت میں بھی اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور جب چیلنج کیا جا سکتا ہے تو انٹرنیشنل قوانین کے تحت، چونکہ وہ آئے گا دہشت گردی کے زمرے میں، آئے گا منی لانڈرنگ کے زمرے میں، آئے گا، نظر میں آئے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آر ایس ایس نے اور را نے یہ مشترکہ ایک پلان بنا۔ اس پلان کے تحت انہوں نے باقاعدہ ان ممالک میں جہاں پر عبادت کا کاروبار بہت زیادہ ہے، یعنی بھارتی لوگوں کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، وہاں پر ہندو جو مختلف کاروباری طبقات کے لوگ تھے ان کو بہت بھاری پیسہ دیا، ان کو پیسہ دینے کے بعد ان پہ انویسٹمنٹ کی، ان کے کاروبار کے اندر اپنا بڑا پیسہ لگانا شروع کیا، شیئرز کر دیا، اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ ایسی این جی اوز بنائیں جو این جی اوز مسلمانوں کے ممالک میں کام کریں مسلمانوں کے خلاف، جو این جی اوز بظاہر تو لگے کہ مسلمانوں کے حق میں ہے، کسی نے مظلوم آدمی کی مدد کر رہی ہیں، لیکن اس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کام ہو۔ ان این جی اوز کو خاص کر ٹارگٹ جو دیا گیا وہ دیا گیا ٹارگٹ کراچی، یعنی کے پی کے، سندھ اور بلوچستان، تین جگہوں کا انہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ پاکستان کے اندر ان تین صوبوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اب وہ این جی اوز جو ہے، وہ ان این جی اوز کی ٹوٹل فنڈنگ وہ ہندو جو بڑے کاروباری شخصیات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان پر انویسٹمنٹ کی گئی ہندو کاروباری شخصیات پر، انہوں نے کاروباری شخصیات نے وہ پیسہ جو ہے ان کو اس طرح دینا شروع کر دیا کہ وہ پیسہ بطور فنڈ آتا ہے۔ جب بطور فنڈ آر ایس ایس کو آتا ہے تو وہ اس پہ رکھتے ہیں، اور اس میں میں آپ کو بالکل کلیئر کروں، جو رپورٹ میرے پاس یہ میرے موبائل پہ موجود ہے، اس رپورٹ میں یہاں تک کیا ہے کہ باقاعدہ نریندر مودی اس رقم کو وصولی میں نریندر مودی کا باقاعدہ حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سارا جو پلان چلتا ہے، جب وہ پیسہ بھارت میں آتا ہے تو بھارت میں انہوں نے باقاعدہ 5 ارب سے زائد رقم جو ہے ماہانہ کی وہ رکھی ہوئی ہے ان ہندو جنونیوں کے لیے جنہیں صرف ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے علاقوں میں کس طرح دنگا فساد کرنا ہے، مسلمانوں کو کس طرح ختم کرنا ہے، مسلمانوں کے خلاف کس طریقے سے کام کرنا ہے، اور 3 ارب روپیہ صرف انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خلاف رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر بھی آر ایس ایس کے گنڈے جو ہیں وہ اس پیسے کو استعمال کس طرح کرتے ہیں، ان کے ذریعے کیا کیا لیا جاتا ہے، کس کی کتنی تنخواہ لگی ہے، کس کی کتنی تنخواہ نہیں لگی۔ اور ہم اپنے پروگرام میں یہ خبر بھی بریک کر دیں کہ باقاعدہ یہ رپورٹ میں شامل ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا لیڈر جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہے، جس نے پاکستان کے اداروں کے خلاف ہمیشہ غلیظ زبان استعمال کی، اس کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ باقاعدہ 3 بھارتی تاجر پیسے دے کر آتے ہیں، جس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، اداروں کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جب اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تینوں جو بھارتی تاجر ہیں یہ بہت بڑے معروف تاجر ہیں، اور ان کا برطانیہ اور ایک کا عرب ممالک کے اندر کاروبار ہے۔ اس میں یہ باقاعدہ پیسے دے کے آتے ہیں، یہ رقم جو ہوتی ہے یہ آر ایس ایس کی طرف سے ان کو جاتی ہے کہ وہ ان کے لوگوں کو کس طریقے سے سندھ کے اندر سپورٹ کریں گے۔ اور پاکستان کے اندر جو این جی اوز کام کر رہی ہیں
غیر ملکی NGOs ان کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے آتی ہے. پھر وہ کرتے کیا ہے کہ یہاں پر اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنی ہو, مثلا کوئی معمولی سا واقعہ ہو گیا ہے, اس کو کس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے, مسلم فسادات کس طرح کرانے ہیں, فرقہ وارانہ فسادات کس طرح کرانے ہیں, اس پر ایک بہت بڑی جو خوفناک سازش ہی وہ بے نقاب ہو گئی ہے. اور اس سازش کا اصل جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ پہلے تو سمجھا جاتا تھا شاید بھارت کے اندر RSS کے گنڈے جو ہیں ان کو نریندر مودی ان کو بیٹھ کر سپورٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اب انہوں نے اپنا پوری دنیا کے اندر اپنا ایک حصار بنا لیا ہے اور ایسے تمام ہندو تاجر جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان پر بھاری فنڈنگ کی گئی ہے. اور پھر انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جس ملک میں کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر جو مسلمان ہیں اور بالخصوص جو پاکستانی ہیں, یہ پاکستانی کا لفظ لکھا ہوا ہے, جو پاکستانی ہیں انہیں نوکریوں سے بے روزگار کریں, ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں, ان پر چوری سے لے کر دیگر الزامات لگائیں اور ان کو ایسا ان کے خلاف کریں کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے. لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ تقریب کاری پر جو مبنیت ہے اس سے آپ وقتی فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ جس راکھ پر چنگاری کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگ آپ کے کپڑوں تک. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.